السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی کے ساتھ گزرا ہوا ایک خوفناک پراسرار واقعہ۔ یہ واقعہ ایک لڑکی پہ مبنی ہے۔ وہ بچپن سے ہی کم شکل و صورت کی تھی، بالکل ہی تھوڑی عجیب سی، بھیانک سی، اور اوپر سے وہ لنگڑی بھی تھی، اس لیے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بہت عجیب سی دکھتی تھی۔ بچے اس سے ڈر جاتے تھے، لوگ اس کو کچھ اور ہی مخلوق سمجھنے لگے تھے۔ لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، لیکن اس کی روح کو سکون نہیں ملا۔ مرنے کے بعد وہ ایک چڑیل میں تبدیل ہو گئی اور جس کنویں میں اس نے چھلانگ لگا کے خودکشی کی تھی، جو بھی اس کے قریب آتا وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ تو چلے سنتے ہیں آج کی یہ خوفناک کہانی۔ نیلم شہر کی ایک بڑی بلڈنگ میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس مکان میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اس دنیا میں وہ بالکل اکیلی تھی اور وہ ماں بھی بننے والی تھی۔ ایک ننھی سی جان اس کے اندر پل رہی تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ وہ سلائی کرتی اور اپنا پیٹ بھرتی، اسی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی کوکھ سے ایک بیٹی نے جنم لیا۔ دائی اس کے بچے کو دیکھ کے بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ لنگڑی تھی۔ ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے چھوٹا تھا، کافی چھوٹا۔ اس کی شکل بھی بہت بدصورت تھی۔ دائی کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ دائی اور اس کی ماں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، یہ کیسی بچی نے جنم لیا ہے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے، آخر وہ اس کی بیٹی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچی بڑی ہونے لگی، لیکن وہ چل نہیں سکتی تھی، بہت مشکل سے چلتی تھی اور آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ اس کی ماں اس کا اور اپنا گزارا سلائی کر کے کرتی تھی۔ بلڈنگ میں اور بھی لوگ موجود تھے، ان کے بھی بچے تھے، لیکن اس بچی کو دیکھ کر سب ڈر جاتے تھے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اس کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ بچی اکیلی رہتی تھی اور بہت روتی تھی۔ کوئی بھی اس کے ساتھ نہ کھیلتا تھا نہ بات کرتا تھا، اور بلڈنگ کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے نہ جانے یہ کس طرح کی بچی ہے، یہ کوئی انسان تو نہیں لگتی، یہ تو کوئی اور مخلوق لگتی ہے۔ اس کی ماں نیلم جب لوگوں کی یہ باتیں سنتی تو اکیلے میں بہت روتی، لیکن پھر کیا کر سکتی تھی، آخر وہ ماں تھی۔ کبھی کبھی اس کی ماں یہ سوچتی کہ میں اپنی بچی کو لے کے کسی دریا میں چھلانگ لگا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کے اپنا ارادہ ترک کر دیتی کہ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میں کون ہوتی ہوں اس کو مارنے والی۔ نیلم نے اپنی بیٹی کا نام حیا رکھا۔ حیا بڑی ہونے لگی، وہ گھر سے بہت کم نکلتی تھی، لیکن جب بھی نکلتی تھی کوئی اسے اس کے نام سے نہیں پکارتا تھا، سب اسے لنگڑی لنگڑی کہہ کے بلاتے تھے۔ وہ گھر آ کر اپنی ماں کے گلے لگ کے بہت روتی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی کیونکہ بچپن سے لے کے اب تک معاشرے نے اس کو قبول ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی بدصورتی اور لنگڑا پن دوسروں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ بلڈنگ والوں نے حیا کا نکلنا بھی بند کر دیا تھا کیونکہ ان کے بچے اس کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے اور روتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بلڈنگ والوں کو غصہ آ گیا اور وہ نیلم کے گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے، نیلم اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھا کرو، اس کو دیکھ کر ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں اور باہر کھیلنے بھی نہیں نکلتے۔ نیلم نے کہا، یہ میری بیٹی ہے، اس کا گھر میں من نہیں لگتا، یہ بھی انسان ہے، کیسے روک لوں میں اس کو، میں اس کی ماں ہوں، میں بھی اس کو کچھ دیکھنا چاہتی ہوں، کیوں آپ لوگ میری بیٹی سے ڈرتے ہو، یہ بھی ہم سب کی طرح ہے، ایک انسان ہے۔ بلڈنگ والے کہنے لگے، یہ انسان ہے لیکن ہم جیسی نہیں ہے، یہ بہت خوفناک ہے، اس کی شکل، اس کے پاؤں، سب ڈرتے ہیں اس سے، اس کو گھر میں ہی رکھا کرو، یہ ہماری لاسٹ وارننگ ہے، اگر یہ آج کے بعد گھر سے باہر نکلی تو آپ کو ہم سب بلڈنگ سے نکال دیں گے۔ حیا کمرے میں بیٹھی تھی اور یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور بہت روتی جا رہی تھی۔ نیلم حیا کے پاس گئی اور اس کو سمجھایا، لیکن حیا بس روتے ہی جا رہی تھی، بہت مایوس ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس سے نہ بات کرتا تھا، نہ اس کی طرف دیکھتا تھا اور نہ ہی اس سے محبت کرتا تھا۔ حیا بھی اب اس ساری صورتحال سے تنگ آ چکی تھی۔ حیا کو اب اپنی زندگی سے بالکل بھی پیار نہیں تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اب اور نہیں جینا، اس دنیا سے دور چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے سوائے میری ماں کے علاوہ، لیکن وہ بھی کب تک دکھ سہے گی، اس دکھ کے ساتھ میں اور نہیں جی سکتی۔ حیا نے اب خودکشی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ حیا نے رات ہونے کا انتظار کیا، تب تک حیا کی ماں نیلم سو چکی تھی اور بلڈنگ کے تمام باقی لوگ بھی سو چکے تھے۔
بلڈنگ بہت سنسان ہو گئی تھی۔ حیا بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ بلڈنگ سے کچھ دور ہی ایک سنسان کھنڈر تھا جس کے اندر ایک بہت ہی پرانا کنواں موجود تھا۔ حیا اس کنویں کے پاس گئی۔ حیا نے کنویں میں چھلانگ لگانے سے پہلے کنویں کو ڈھانپ لیا تھا۔ کنویں کے اندر سیڑھیاں موجود تھیں۔ اس نے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر ایک گول سے بڑے لکڑی کے دروازے سے کنویں کو ڈھانپ لیا تھا تاکہ کسی کو اس کی لاش نہ مل سکے، اور پھر چھلانگ لگا دی، اور پھر حیا تھوڑی ہی دیر میں اس کنویں میں ڈوب کر مر گئی۔ حیا کی ماں اگلی صبح اٹھی تو اسے حیا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس نے بلڈنگ سے باہر بھی حیا کو تلاش کیا۔ وہ بہت پریشان ہونے لگی اور ہر جگہ حیا کو تلاش کرتی رہی، لیکن نیلم کو حیا کی کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ رونے لگ گئی اور بلڈنگ والوں کو بتایا، میری بیٹی حیا نہیں مل رہی۔ کچھ لوگوں نے تلاش کیا لیکن حیا کی کسی کو کوئی خبر نہ ملی۔ کافی دن تلاش کرنے کے بعد جب حیا نہ ملی، اور اب تو نیلم بھی ہمت ہار بیٹھی تھی۔ اسی صدمے کی وجہ سے نیلم کو بیماری لگ گئی۔ بیٹی کا صدمہ نیلم کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور اب تو بیماری نے بھی زور پکڑ لیا تھا۔ پھر ایک دن اس بیماری کی وجہ سے نیلم اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بلڈنگ کے لوگوں کو زیادہ دکھ نہیں ہوا تھا، زیادہ تر لوگ تو خوش تھے کہ چلو جان چھوٹی ان دونوں ماں بیٹی سے۔ پوری بلڈنگ کو تنگ کر رکھا تھا، اب ہمارے بچے سکون سے باہر کھیل کود سکیں گے۔ کافی عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ پھر ایک دن کچھ نوجوان طالب علم اس بلڈنگ میں رہنے کے لیے آئے تھے، جن میں ارم، پری، وسیم، اکرم اور علی شامل تھے۔ یہ سب کالج کی طرف سے آئے تھے ایک پروجیکٹ کے لیے جو یہاں اس بلڈنگ میں پورا کرنا تھا۔ ان سب کو یہاں فوٹو شوٹ بھی کرنا تھا جو پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری تھا۔ کچھ دن تک تو یہ بلڈنگ میں ہی پروجیکٹ میں مصروف رہے۔ پھر پری نے کہا، ہمیں اب آگے کا کام فوٹو شوٹ کے ساتھ کرنا ہوگا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ یہ سب لوگ بلڈنگ سے باہر نکل گئے اور آس پاس کی جگہوں پر گھومتے رہے، لیکن کوئی اچھی جگہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وسیم کی نظر اچانک سنسان کھنڈر پر پڑی۔ وسیم بولا، وہ دیکھو کھنڈر، وہاں چلتے ہیں، وہاں اچھی فوٹو شوٹ ہو جائے گی۔ وہ سب کھنڈر کی طرف اندر چلے گئے۔ کھنڈر میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ سب نے اپنی اپنی لائٹس آن کی۔ فوٹو شوٹ کے لیے اچھے اچھے کیمرے ان سب کے پاس موجود تھے۔ کچھ دیر وہ فوٹو شوٹ کرتے رہے۔ اچانک اکرم کی نظر کنویں کی طرف پڑی۔ وہ اکیلا ہی اس طرف چلا گیا، باقی سب فوٹو شوٹ میں مصروف تھے۔ اکرم سوچ رہا تھا کہ یہ کنواں ڈھانپ کیوں رکھا ہے۔ پھر اکرم نے اس لکڑی کے گول دروازے کو زور لگا کر سائڈ پر کیا اور اندر کنویں میں لائٹ سے روشنی کی تو اچانک پانی ابلنے لگا۔ اکرم یہ سب دیکھ کے بہت گھبرا گیا، آخر یہ پانی کیوں ابل رہا ہے۔ پھر اچانک سے اکرم کو پانی میں ہڈیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اکرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اکرم کو چپ سی لگ گئی۔ پھر ان ہڈیوں پر اچانک سے گوشت چڑھنے لگ گیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور اکرم ایک جھٹکے سے کنویں میں گر گیا۔ اکرم جب کنویں میں گرا تب تک چڑیل کا گوشت اس کی ہڈیوں پر چڑھ چکا تھا۔ ادھر سب کو اکرم کی چیخ سنائی دی تھی۔ اکرم مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ سب کنویں کی طرف بھاگے تو دیکھا کہ اکرم کنویں میں ڈوب چکا ہے اور اس کنویں میں ایک خوفناک چڑیل بھی موجود تھی۔ کنویں میں چڑیل نے وہیں اکرم کو پکڑا اور گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ اکرم کی گردن سے خون جاری ہو گیا۔ اکرم مر رہا تھا لیکن اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ باقی سب نوجوان اوپر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کافی گھبرائے ہوئے تھے کہ اچانک سے یہ سب کیسے ہو گیا۔ اکرم اب مر چکا تھا۔ ابھی یہ سب اسی کشمکش میں تھے کہ چڑیل نے اچانک ان کی طرف غصے سے دیکھا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ان کی طرف بڑھنے لگی۔ ان سب نے جب چڑیل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سب کھنڈر سے باہر کی طرف بھاگے اور بلڈنگ میں جا کر سانس لیا۔ وہاں سب بیٹھ کر رونے لگے، سارے صدمے میں تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا، ہمارا دوست ہم سے دور ہو گیا، اچانک وہ چڑیل کہاں سے آ گئی اور اکرم کنویں میں کیسے گر گیا، یہ سارے سوالات ان کے ذہن میں چل رہے تھے۔ اب ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ یہ چڑیل شاید ہمارا بھی پیچھا کرے اور ہمیں بھی مار ڈالے۔ پھر وسیم بولا، رات بہت ہو گئی ہے، ابھی ہمیں سو جانا چاہیے، ہم صبح نکلیں گے۔ ارم اور پری کمرے میں تھے، علی باہر تھا، بہت پریشان تھا، اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، اور وسیم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور وسیم اپنا لیپ ٹاپ اوپن کر کے اپنے پروجیکٹ کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک سب کچھ لیپ ٹاپ سے غائب ہو گیا۔ اس نے دیکھا اچانک لیپ ٹاپ میں کنواں سامنے آ گیا جس سے چڑیل باہر نکل رہی تھی اور لیپ ٹاپ کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وسیم پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟
اور یہ چڑیل کیسے ادھر آ رہی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے لنگڑی چڑیل لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نکل کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وسیم خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ لنگڑی چڑیل نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور وسیم کو پیچھے گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وسیم کے پاؤں کو پکڑ کر توڑ دیا۔ وسیم کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، زندہ لاش بن چکا تھا۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا لیکن چیخ نہیں پا رہا تھا۔ لنگڑی چڑیل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے وسیم کے منہ کو اتنی زور سے دبایا کہ اس کا پورا منہ وہیں پچک گیا اور وسیم وہیں مر گیا۔ اس کمرے میں اب صرف وسیم کی لاش موجود تھی۔ جب علی سونے کے لیے واپس کمرے میں گیا تو دیکھا وسیم کی لاش زمین پر پڑی ہوئی ہے اور وسیم کا سر مکمل کچلا ہوا ہے۔ علی نے چیخ ماری۔ اس کے دو بہترین دوست مر چکے تھے۔ علی رونے لگا۔ علی کے چیخنے کی آواز سن کر ارم اور پری بھی کمرے میں آ گئیں۔ ارم اور پری کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ وسیم کو اس حال میں دیکھ کر کافی دیر تک تینوں روتے رہے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ارم اور پری روتے ہوئے کہنے لگی، ہمیں کل ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نہیں، یہ لنگڑی چڑیل اب ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں، یہ وہاں پہنچ جائے گی۔ یہ چڑیل ہماری وجہ سے زندہ ہوئی ہے اور ہم ہی اب اس کو واپس مردہ کریں گے۔ ارم بولی، تو ہم اب کیا کریں گے؟ علی کہنے لگا، کل کا انتظار کرتے ہیں۔ کل ہم واپس اسی کھنڈر میں جائیں گے اور لنگڑی چڑیل کو وہیں ختم کریں گے۔ یہی آخری حل ہے۔ اگلی صبح تینوں دوست کھنڈر میں پہنچ گئے اور لنگڑی چڑیل کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ چڑیل کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پری نے آواز لگائی، لنگڑی چڑیل آ جاؤ۔ اس کے کہتے ہی لنگڑی چڑیل حاضر ہو گئی اور پری کی طرف بڑھنے لگی۔ پری بہت ڈر گئی۔ پری بھاگنے لگی تو لنگڑی چڑیل نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور پری کا ایک پاؤں پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگی۔ پری رونے لگی، چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو۔ لنگڑی چڑیل نے اس کی التجا ذرا سی بھی نہ سنی اور اپنی دونوں انگلیاں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور پھر اس چڑیل نے اپنے لمبے نوکیلے دانت پری کی گردن میں گاڑ دیے، جس کی وجہ سے کافی خون بہہ گیا اور پری کی موت ہو گئی۔ علی اور ارم دونوں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ پھر اچانک سے لنگڑی چڑیل وہاں سے غائب ہو گئی۔ علی کو بہت غصہ آیا۔ اس کے تینوں دوست مارے جا چکے تھے۔ علی نے ارم سے کہا، اب اس چڑیل کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو واپس کنویں میں کسی نہ کسی طریقے سے بند کر دیا جائے، تبھی ہم اس چڑیل کے قہر سے بچ سکتے ہیں۔ ارم تم ادھر چھپ جاؤ، میں اب لنگڑی چڑیل کو بلاتا ہوں۔ ارم ایک طرف چھپ گئی۔ علی نے آواز لگائی، لنگڑی چڑیل آ جاؤ۔ تبھی لنگڑی چڑیل حاضر ہو گئی اور علی کی طرف بڑھنے لگی۔ علی نے جب چڑیل کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ لنگڑی چڑیل نے بھی علی کے پیچھے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور جیسے ہی لنگڑی چڑیل پانی میں گری وہ تڑپنے لگی، کیونکہ پہلے ہی علی نے اس پانی کے اندر قرآنی آیت کا دم کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے چڑیل کو تکلیف ہو رہی تھی اور چڑیل تڑپنے لگی۔ پھر علی جلدی سے سیڑھیوں سے اوپر کنویں کی طرف چڑھنے لگا۔ لنگڑی چڑیل بھی سیڑھیوں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تب تک کنویں کے پاس ارم بھی آ چکی تھی۔ ارم نے جلدی سے علی کا ہاتھ پکڑا اور اوپر کھینچنے لگی، لیکن اچانک سے چڑیل نے علی کا پاؤں پکڑ لیا اور نیچے کی طرف کھینچنے لگی۔ ارم بھی علی کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی اور اوپر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ علی نے جلدی سے دوسرا پاؤں چڑیل کے منہ پہ مارا۔ لنگڑی چڑیل واپس پانی میں گر کر تڑپنے لگی اور چیخنے لگی۔ پھر علی جلدی سے کنویں سے باہر آیا اور کنویں کو اسی لکڑی کے گول دروازے سے ڈھانپ دیا اور لنگڑی چڑیل وہیں کنویں کے اندر واپس ختم ہو گئی۔ آج بھی اس کھنڈرات کے کنویں سے چیخوں کی آواز آتی ہے۔ اس لنگڑی چڑیل کی دردناک چیخیں بہت سے لوگوں کو سنائی دیتی ہیں۔